چاہتا ہے فطرتن کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں ان کی حفاظت ہو تاکہ وہ پرامن زندگی بسر کر سکے، اور اسی لیے انسان اپنے طور پر بھرپور کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے خود کو محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہماری بلکہ اس پلانٹ پر پائی جانے والی باقی تمام مخلوق کی بھی، نہ صرف یہ کہ اس زمین پر پائی جانے والی مخلوق کی بلکہ آسمانوں کی، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر ایک کی حفاظت اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین اور باقی مخلوقات کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کو خوب علم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے، جیسے کہ سورۃ سبا میں فرمایا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے، پوری طرح ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کو کبھی کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ دیا جائے تو وہ چیز اس پر ایک بوجھ بن جاتی، اس کے لیے مشکل پیدا کر دیتی۔ انسان عام طور پر اس ذمہ داری سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے قطعاً تھکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام امور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی حفاظت میں دے دینا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے ہم خوف محسوس کریں، ہر وہ چیز جس سے ہمیں کوئی خطرہ ہو، کیونکہ انسان کو طرح طرح کے خطرات تو لاحق رہتے ہی ہیں، کچھ حقیقی خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خطرات انسان کی ذہن کی اختراع ہوتے ہیں۔ انسان کا دشمن شیطان انسان کو ہر دم خوف میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ خوف ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ چھت ہم پر نہ گر پڑے، وہ کسی بڑی بلڈنگ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ بلندی پر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ کچھ خاص قسم کا کھانا کھانے سے گھبراتے ہیں، مختلف طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ دنیا میں ہزاروں لوگ بڑی بڑی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، بلندیوں پر بھی جاتے ہیں، جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن وہ سب زندہ ہیں، تو مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اس طرح کی مختلف تدابیر سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کے خوف بھی دور ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر جو اور چیزیں رکھی ہیں، جیسے پہاڑ رکھے ہیں، تو ان کا بھی غرض یہ بتائی کہ کہیں زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، زمین ہل نہ جائے، گویا انسان کے لیے پرسکون طریقے سے زمین پر چلنے پھرنے کا اس نے خود انتظام کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان کو اس نے سقف محفوظہ کہا ہے کہ ایک محفوظ چھت ہے، یعنی انسان آسمان کی بلندی کو دیکھ کر اگر ہیبت میں آتا ہے اور اس بات کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے کہ یہ آسمان انسان پر گرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا ہے اور اسے گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آسمان سے جو جدید تحقیقات کے مطابق مختلف ایسی چیزیں اترتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کتنے بے شمار ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، میٹیورائٹس گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ سب کچھ دراصل کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو عام حفاظت ہے جو سب کی ہو رہی ہے، لیکن ایک خاص حفاظت بھی ہوتی ہے، اور وہ خاص حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی کرتا ہے، اور انہیں
ایمان سے کفر کی طرف جانے سے بچاتا ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ جب ایک عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس برائی کی قباحت ڈالی اور انہیں اس طرف مائل ہونے سے بچا لیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو مشکل میں پڑ جاتے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتے۔ کچھ چیزیں ہماری حفاظت کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے۔ غیر مرئی یعنی ان سین طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت، یعنی کسی بھی انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں انسان مختلف طرح کی برائیوں سے جو بچتا ہے، انسان کے نفس کے بھی دھوکے ہوتے ہیں، انسان بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں ہارنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی جو واقعی سچے دل سے پورے اخلاص سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وفادار اور تابعدار بندے بنے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کی چالوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ شیطان مختلف طرح کے دھوکے کے ساتھ اور مختلف طرح کی چالیں چل کر انسان کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کبھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کسی برائی کو اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے، اس کو خوشنما بنا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ان چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اس کی بات نہ مان کر۔ اس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ میں انسان کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف طور پر اسے بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے فندے میں نہیں آئیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ یعنی شیطان جب دائیں طرف سے آتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو اسے دھتکار دیتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ جس طرف سے بھی آتا ہے، وہ جیسی بھی کوششیں کرتا ہے، لیکن انسان اس کی باتوں میں نہیں آتا اور وہ اس کو ہرا دیتا ہے، اس کو تھکا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے۔ آیت الکرسی تو ہے ہی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے خاص طور پر محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لے کر آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ یعنی خاص طور پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے
اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔